دوستو آج کے اردو ادب کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی خواجہ حیدر علی آتش کی تفصیل، جن کا زمانہ 1778 سے 1847 تک کا ہے۔ آتش کو عموماً دبستان لکھنؤ کا نمائندہ شاعر کہا گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی شاعری میں دبستان دہلی کی شاعری کے آثار موجود ہیں۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آتش کی شاعری میں دبستان لکھنؤ کے آثار موجود ہیں، اور وہ لکھنؤ کی خارجی اور دہلی کی داخلی شاعری کی حد فاصل پر کھڑے نظر آتے ہیں۔ وہ بنیادی طور پر عشق و عاشقی کے شاعر ہیں، لیکن ان کا کلام لکھنؤ کے دوسرے شاعروں کے برعکس رکالت اور ابتذال سے پاک ہے۔ ان کے یہاں لکھنویت کا رنگ ضرور ہے، لیکن اس کی خوشبو دہلی کی ہے۔ آتش کا نام خواجہ حیدر علی تھا اور ان کے والد کا نام علی بخش بتایا جاتا ہے۔ آتش کی پیدائش فیض آباد میں ہوئی۔ دوستوں کی ترغیب سے درسی کتابیں دیکھتے رہے۔ کسی نگراں کی عدم موجودگی میں ان کے مزاج میں آوارگی آ گئی۔ اس زمانے میں باغ پن اور بہادری کی بڑی قدر تھی۔ بات بات پر تلوار کھینچ لیتے تھے اور کم سنی سے ہی تلوار بازی میں مشہور ہو گئے۔ آتش کی صلاحیتوں اور سپاہیانہ باغ پن نے نواب مرزا محمد تقی خان ترقی رئیس فیض آباد کو متاثر کیا، جنہوں نے ان کو اپنے پاس ملازم رکھ لیا۔ پھر جب نواب موصوف فیض آباد چھوڑ کر لکھنؤ آ گئے تو آتش بھی ان کے ساتھ لکھنؤ منتقل ہو گئے۔ آتش میں اس وقت مصحفی اور انشاء کی مارکہ آرائیوں کو دیکھ کر انہیں شاعری کا شوق پیدا ہوا۔ انہوں نے شاعری نسبتاً دیر سے تقریباً 29 سال کی عمر سے شروع کی اور مصحفی کے شاگرد ہو گئے۔ لکھنؤ میں رفتہ رفتہ ان کی صحبت بھی بدل گئی اور مطالعے کا شوق پیدا ہوا۔ رات اور دن علمی مباحث میں مصروف رہنے لگے۔ مزاج میں گرمی اب بھی باقی تھی اور کبھی کبھی استاد سے نوک جھونک بھی ہو جاتی تھی۔ سپاہیانہ، رندانہ اور آزادانہ وضع رکھتے تھے، جس کے ساتھ کچھ رنگ فقیری کا بھی تھا۔ بڑھاپے تک تلوار کمر میں باندھ کر سپاہیانہ باغ پن نبھاتے رہے۔ اپنے زمانے میں بطور شاعر ان کی بڑی قدر تھی، لیکن انہوں نے جاہ و حشمت کی خواہش کبھی نہیں کی۔ نہ امیروں کے دربار میں حاضر ہو کر غزلیں سنائی اور نہ کبھی کسی کی ہجو لکھے۔ استغنا کا یہ حال تھا کہ بادشاہ نے کئی بار بلوایا مگر یہ نہیں گئے۔ ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام محمد علی اور جوش تخلص تھا۔ آتش نے لکھنؤ میں ہی 1847 میں انتقال کیا۔ آخری عمر میں ان کی بینائی جاتی رہی۔ مذہباً اثنا عشری ہونے کے باوجود آتش آزاد خیال تھے۔ درویشی اور فقیری کا آزادانہ مسلک اختیار کیا۔ وہ تصوف سے بھی متاثر تھے، جس کا اثر ان کی شاعری میں نظر آتا ہے۔ ان کا دیوان ان کی زندگی میں ہی 1845 عیسوی میں چھپ گیا تھا۔ شاگردوں کی تعداد بہت تھی، جن میں بہت سے بشمول دیا شنکر نسیم، نواب مرزا شوق، واجد علی شاہ، میر دوست علی خلیل، نواب سید محمد خان رند اور میر وزیر علی صبا اپنی اپنی طرز کے بے مثال شاعر ہوئے ہیں۔ تو دوستو اب چھوٹا سا سوال جواب کا سیکشن ہے۔ آتش کی شاعری کی کیا خصوصیات ہیں؟ آتش کے معاصرین کون تھے؟ ان کے شاگردوں کے نام بتائیے، اور دبستانی لکھنؤ پر آتش کا کیا اثر پڑا ہے؟ تو دوستو سوالوں کے جواب آپ کو اسی ویڈیو میں مل گئے ہوں گے۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کے لیے فائدے مند رہا ہوگا۔ آپ کی رائے کا ہمیں کمنٹس باکس میں انتظار رہے گا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔